نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام فہم قرآن۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر، جو کہ ہمارا سابقہ موضوع ہے، اور عنوان بھی سابقہ ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تفسیری نکات، نقطہ نمبر 3۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنا پروگرام فہم قرآن کافی عرصہ سے آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اس کے 100 کے لگ بھگ ایپیسوڈز آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ عزیزان محترم، اس پروگرام کو پیش کرنے کا بنیادی مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کا مطلب اور مفہوم سمجھنا اور سمجھانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے ہمیں اس کا زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب مل سکے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو سکے، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں میں ہمارا شمار ہو سکے۔ عزیزان محترم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا ہے، اور اس کے بارے میں اس کے نکات جو ہیں وہ بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہیں، 2 عدد۔ آج اس کا تیسرا نقطہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، اس کی تفسیر کا تیسرا نقطہ ہے یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی اور صفات میں سے 2 صفتیں ذکر کی گئی ہیں، یعنی رحمان اور رحیم۔ یہ دونوں صفات لفظ رحمت سے مشتق ہیں، اور یہ دونوں رحمت کی وسعت اور کمال درجہ کو ظاہر کرتی ہیں، بیان کرتی ہیں، اور اس کو واضح کرتی ہیں۔ عزیزان محترم، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خلا کی وسعتوں میں 7 آسمان، سورج اور ستاروں کا نظام، کہکشاؤں کا لامحدود اور کہیں ختم نہ ہونے والا سلسلہ، چاندوں اور شہاب ثاقب کا وجود، اور اربہا اقسام کی دیگر خلائی موجودات، اور پھر فضا کی وسعتیں، فضا میں کروڑوں اربوں جانداروں کا وجود، ان کی روزی اور معاش کے لیے تیار کیے گئے مختلف طور طریقے، بارش، اولوں، بجلی، کڑک، رعد اور دھند وغیرہ کی پیدائش، اور پھر زمین کی سطح پر انسانوں، جانوروں، حیوانات یا خلوی جانداروں اور کثیر خلوی جانداروں کے پرے اور پودوں کی لاکھوں سپیشیز، اقسام، اربعہ اقسام کی بے جان اشیاء، حجر، شجر، پہاڑ، صحرا، دریا، سمندر، جھیلیں، ندی، نالے، یہ سب کچھ خدا تعالیٰ نے صرف اور صرف اپنی صفت رحمت کی وجہ سے بنایا۔ اسی طرح زمین کی پستیوں میں بے شمار اقسام کی معدنیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت رحمت کی وجہ سے ان کو وجود بخشا۔ یہ اس کی صفت رحمت تھی جو زمین و آسمان اور ان کی وسعتوں میں موجود اشیاء کی صناعی، تخلیق اور بناوٹ کا سبب بنی۔ عزیزان محترم، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ان اربعہ چیزوں کی ذرہ برابر بھی ضرورت نہ تھی۔ اس کی عبادت و ریاضت کے لیے، اس کی عبادت و ریاضت اور بندگی اور حمد و ثنا کے لیے اربعہ فرشتے، اربعہ ملائکہ ہمہ وقت مشغول اور مصروف ہیں، اور اس کی تقدیس اور تمہید بیان کرنے میں رطب اللسان رہتے ہیں۔ عزیزان محترم، دوسری اہم بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کو مجبور کرنے والا بھی کوئی نہ تھا، جس کے کہنے پر یا جس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ سب کارخانہ قدرت اور زمین و آسمان کا نظام وجود میں لانا پڑا۔ ظاہر ہے جو خدا اس قدر رحیم و کریم اور غفور الرحیم ہے، اس نے صرف اپنی صفت رحمت کی بدولت اتنا بڑا کارخانہ قدرت اور کائنات کا نظام بنا ڈالا، اور اس کو چلانے کے لیے اربعہ ملائکہ کے جلوس، اربعہ ملائکہ کے بڑے پرے اور ان کا بہت بڑا نظام، اور انبیاء کرام جیسے برگزیدہ انسانوں کی اصلاح کے لیے پیدا فرما دیے۔ اس خدا کی رحمت یقیناً بے حد و حساب اور بے پایاں ہوگی۔ خوش قسمت ہوگا وہ انسان جو اپنے رب کے قریب ہو کر اس کی اس لازوال اور بے حد و حساب رحمت سے کچھ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ عزیزان محترم، اللہ عز و جل ہم سب کو اپنی رحمت اور فضل و کرم سے نوازے، آمین ثم آمین۔
وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔